نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام کی بھی اصلاح فرمائی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحی مسائل کی خود نگرانی فرماتے تھے۔ آپ کی عظیم خیر خواہی، کمال و رشد و ہدایت اور امت پر رحمت و شفقت کے باعث ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلح کا معاملہ آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ فتنے کو ختم کر کے دو دلوں کو اللہ کی اطاعت پر جوڑنا اللہ تعالیٰ کے ہاں رات کے قیام اور گرمیوں کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ ویلکم ٹو اسلامک ورلڈ 2.0۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اویس آصف اور آپ سب کو میں آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اسلام میں حسن معاملات۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ یہ فری آف کاسٹ ہے۔ آپ نے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کر کے آپ نے نوٹیفیکیشن حاصل کر لینا ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آنے والی ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور آپ اسی طرح اپنے اسلامک ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کے بغیر تشکیل نہیں پا سکتا۔ اس سلسلہ میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مسلح دنیا میں کوئی آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمات تھیں کہ جنہوں نے ایک بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھائی اور ہچکولے کھاتی کشتی کو ساحل پر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح عمومی اور خصوصی دونوں طرح کی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے مسائل جیسے خون، عزت، فتنوں اور جنگوں کے حوالے سے اصلاح کرتے اور پھر دو جھگڑنے والوں کے آپس کے معاملات کی اصلاح فرماتے، حتیٰ کہ گھر کے معمولی معاملات میں بھی صلح کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض کے لین دین میں اختلاف کرنے والے دو لوگوں کے درمیان بھی صلح کرائی، جیسا کہ سیدنا کعب بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن ابی حدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد کے اندر اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ اس دوران میں ان دونوں کی آوازیں اس قدر بلند ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر سیدنا کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا قرض معاف کر دو۔ سیدنا کعب نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کر دیا۔ آپ نے مقروض سے فرمایا، اٹھو اور باقی ماندہ قرض ادا کرو۔ اس طرح آپ نے تمام لوگوں کے درمیان صلح کرائی اور ان کی جان، مال اور عزت کو ایک دوسرے کے لیے محترم قرار دیا اور اس کے لیے ایک مستقل دستور اور ضابطہ حیات دیا تاکہ ان کی زندگی کی اصلاح ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا، اور میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ نبی اکرم کی بعثت سے پہلے لوگ فکر و فاقہ، بھوک، خوف اور انتشار کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے بد حالوں کی زندگی خوشحال کر دی۔ انہوں نے کئی علاقے فتح کیے، کئی شہر آباد کیے اور ایک ایسی تہذیب قائم کی جس کی سرحدیں چین، ہندوستان، سائبیریا، افریقہ کے جنگلات اور یورپ کے مضافات تک پھیل گئی اور اس میں ہر طرف عدل و رحمت، درگزر اور سلامتی کا دورہ تھا۔ جن مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، برا بھلا کہا، مکہ سے نکالا اور آپ کے ساتھ بار بار جنگ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی نہ صرف صلح حدیبیہ کی بلکہ قتل و غارت کو روکنے اور فتنوں کے سدے باب کے لیے ان کی شرط بھی قبول کی۔ آپ نے مدینہ طیبہ آنے کے فوراً بعد یہودی سے مصالحت کی، جسے عصر حاضر میں پرامن بقائے باہمی دستاویز کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کا مقصد ان کی اعزاز ثانیوں کو روکنا اور ان کے کینے اور بغض کو ختم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ان سے جنگ نہیں کی جب تک انہوں نے معاہدہ توڑ کر غداری نہیں کی۔ جس صلح میں
شاعر اللہ کی حرمت و تعظیم اور لوگوں کے درمیان سلامتی کی فضا قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نہ صرف ہاتھ بڑھایا بلکہ آگے بڑھ کر اسے منطقی انجام تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی نظام کی اصلاح فرمائی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور اس کا کوئی ضابطہ و دستور نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد سے وفات تک نہایت درست ربانی خاندانی نظام تشکیل دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی معاشریت کا امتیاز ہے کہ کسی بچے کے ماں باپ کے رشتہ ازواج میں منتقل ہونے سے لے کر اس بچے کی پیدائش، بڑھاپے اور اس کی وفات تک زندگی کے ہر لمحے میں اس کا خیال رکھا، کیونکہ اسلامی خاندان کی تشکیل اور اس کے خود و خال کی تعین میں ہر فرد کی ذمہ داری کو واضح کرنا معاشرے کی تشکیل، قومی یکجہتی اور آبادکاری کے لیے لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے راز افشاں کرنا، اس کے امور کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا حرام قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بہترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے، پھر وہ آدمی اس کا راز افشاں کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی زندگی کی بنیاد شراکت داری، رواداری اور ہم آہنگی پر رکھی۔ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اور نرمی کی تعلیم دی۔ سفر سے واپسی پر اچانک بغیر اطلاع دیے گھر آنے سے منع فرمایا تاکہ کوئی ناگوار صورتحال پیش نہ آئے، جیسا کہ سیدنا انس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اچانک گھر والوں کے پاس نہیں آتے تھے، آپ صبح آتے یا شام کو۔ اور سیدنا جابر سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے پیشگی اطلاع دیے بغیر رات کو اچانک گھر آنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ اصلاحی مسائل کی خود نگرانی فرماتے تھے۔ آپ کی عظیم خیر گواہی، کمال رشد و ہدایت اور امت پر رحمت و شفقت کے باعث ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صلح کا معاملہ آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ فتنے کو ختم کر کے دو دلوں کو اللہ کی اطاعت پر جوڑنا اللہ تعالیٰ کے ہاں رات کے قیام اور گرمیوں کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ سورۃ النساء۔ پھر اسی صورت میں فرمایا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے اور انسانی نفسوں میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ سیدنا ساحل بن سعدی سے روایت ہے کہ شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناموں میں سے سب سے پسندیدہ ابو تراب تھا۔ جب انہیں ابو تراب کہہ کر بلایا جاتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ابو تراب کی وجہ تسمیہ بتایا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا، تو ان سے پوچھا تمہارے چچا زاد کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاں قیلولہ دوپہر کے آرام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ ان کے پہلو سے چادر ہٹانے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ آپ کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے دل کے ٹکڑے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے داماد سیدنا ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کس طرح عدل، شفقت اور محبت اور رحمت کے ساتھ صلح کروائی کہ ان کے درمیان پوری طرح ہم آہنگی، الفت، رواداری اور مصلحت پیدا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتصادی زندگی کی بھی اصلاح فرمائی۔ آپ بگڑے ہوئے معاشی حالات میں پیدا ہوئے جب دولت چند لوگوں تک محدود تھی۔ لوگوں کی اکثریت خط غربت سے بھی
نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا تھا۔ لوگ بے راہ روی اور انتشار کا شکار تھے۔ وہ خواہشات کے پجاری تھے۔ ان کا مقصد حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال کھانا تھا۔ سود، دھوکہ دہی، چوری، ظلم و زیادتی، ذخیرہ اندوزی یا کسی بھی حرام تبع کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنا بڑا پن سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے قرآن مجید اور شریعت مطہرہ میں مال کمانے اور اسے خرچ کرنے کا پورا نظام دیا۔ آپ نے لوگوں کو دنیا سے کٹ کر صرف عبادت کا حکم دیا، بلکہ انہیں کمانے اور تجارت کرنے کی ترغیب دی۔ خرید و فروخت، اجارہ، شراکت داری، مضاربت وغیرہ کی جائز صورتوں کے ذریعے سے مال کمانے کی مکمل آزادی دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت دل نشین انداز میں حلال مال جمع کرنے کی تعریف کی۔ سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، بلا شبہ یہ مال سرسبز و شاداب اور شیریں ہے، جس نے اسے جائز طریقے سے لیا اور حق کے مصرف ہی میں خرچ کیا، اور مال بہت ہی معاون و مددگار ہوگا، اور جس نے اسے حق کے بغیر لیا اور وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ مال اللہ کی اطاعت، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، مہمان نوازی، پریشان حال کی مدد، یتیم کی کفالت، مسجد کی آباد کاری اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں بہترین معاون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عزت نفس کا درس دیا، سوال کی ذلت سے بچنے کا سبق پڑھایا اور بتایا کہ بہترین کھانا اور پینا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کما کر حاصل کرے۔ فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا اور نیچے والے سے مراد مانگنے والا ہے۔ آپ نے میدان عمل میں اترنے کی دعوت دی تاکہ انسان حلال کمائی کے ذریعے سے سوال کی ذلت سے بچ سکے اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، لہذا تم اس کی راہوں میں چلو اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی رسی پکڑے اور صبح صبح پہاڑ کی طرف چلا جائے، وہاں لکڑیاں چنے، پھر انہیں فروخت کرے، اس سے کچھ کھائے اور کچھ صدقہ کرے، اور اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، کیونکہ مانگنا ایک بری عادت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محنت مشقت کریں اور اپنا حلال رزق کمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بڑے بڑے مالدار اور صاحب ثروت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی کہ حلال طریقے سے کمائیں اور حلال کاموں میں خرچ کریں۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے مالداروں میں شامل ہو گئے۔ ان سب نے مال کمانے اور خرچ کرنے میں اسلام کی مالیاتی پالیسی اپنائی۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جاتے جاتے آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، یعنی کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ شکریہ۔